بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج میں جو عمل آپ کو بتانے والی ہوں، یہ عمل شب جمعہ کو کرنے والا عمل ہے۔ آپ یہ جو عمل ہے زندگی میں ایک بار لازمی کریں۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، مشکل سے مشکل حالات ہوں گے، مشکل ترین حاجات اس وقت پوری ہو جائے گی جب آپ کو کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ کن فیکون والی نماز ہے۔ کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ کن فیکون والی نماز کیا ہے، تو یہ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ کو میں بتاؤں گی کہ کن فیکون کی نماز کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے فضیلت کیا ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں، ایسے حالات میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی حالات آتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں، مختلف وظائف اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک عمل ہے۔ یہ آپ نے حاجت کی نفل جو ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ اس میں 4 نفل ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ لیکن یہ جو عمل کرنا ہے آپ نے شب جمعہ کو کرنا ہے۔ شب جمعہ کون سا وقت آتا ہے؟ جب جمعرات کا دن گزر چکا ہو اور اگلا دن جو ہے وہ جمعے کا ہو، تو آپ نماز عشاء کے بعد یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز حاجت کہہ لیں، کن فیکون والی نماز کہہ لیں۔ تو اس میں 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، نفل رکھتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر ایک پاک صاف جگہ پہ مصلی لے لیں۔ بالکل تنہائی میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کسی ایسی جگہ پہ نہ کریں جہاں پہ شور شرابہ ہو، کوئی کسی قسم کی بھی مداخلت ہو۔ آپ اس جگہ پہ یہ آپ عمل نہیں کر سکتے اور نہ ہی پھر اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ جب پاک صاف ہو جائیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور 4 رکعت حاجت کی آپ نے نیت کر لینی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ عمل آپ نے کامل یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بغیر کسی شک کے، دل میں اگر کوئی شک ہو تو پھر بے شک یہ عمل نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ نے اپنے دل کو شک سے پاک کر کے تو یہ عمل کرنا ہے۔ آپ رات نہ گزرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جائز حاجت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے، جس نے بھی کیا اس کی حاجت ضرور پوری ہوئی۔ جس کو بھی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہو، تو یہ جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کی حاجت ضرور اللہ تعالیٰ کو پوری کر دیتے ہیں۔ تو جی چلتے ہیں اب عمل کی طرف کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسا ہے۔ جب شب جمعہ کو آپ نے نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں۔ ضروری نہیں کہ نیا جوڑا ہی ہو، لیکن آپ نے صاف ستھرے پاک کپڑے ہونے چاہیے، آپ نے وہ پہن لینے ہیں اور ایک تنہائی والی جگہ پہ آپ نے مصلی بچھا لینا ہے اور 4 نفل حاجت کے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اچھا، جب آپ نے نیت کر لی اپنے نماز کی، تو پہلی رکعت میں آپ نے جب سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، سورہ مومنون کی 44ویں یہ آیت ہے، 44 یہ آیت ہے۔ یہ آیت آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ ایک تسبیح نہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے اور نہ ہی 99، یعنی کہ 99 ٹائم آپ نے پوری 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، فَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جب آپ نے تسبیح پڑھ لی تو پھر آپ رکوع میں جا کر سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسری آیت آتی ہے۔ دوسری آیت بھی اسی طریقے سے ہم نے پڑھنی ہے۔
اس کے بعد یہ سجدے کے بعد آپ نے دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر جی آ جائے گی سورہ شعراء کی آیت نمبر 53 یعنی کہ 53۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ آپ نے یہ بھی پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی صورت آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے بس یہ آیت پڑھنی ہے، الا الی اللہ تسیر الامور۔ آپ نے یہ آیت بھی 100 مرتبہ پوری کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع اور سجدہ کر کے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلی 2 رکعت کی طرح آپ نے تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 1 پہلی آیت جو ہے وہ پڑھ لینی ہے 100 مرتبہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر پوری کر لینی ہے اور رکوع اور سجدہ کر لینا ہے اور دوبارہ پھر سے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح جی آپ نے چوتھی اور آخری رکعت میں جب سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے پچھلی 3 آیتوں کی طرح، یہ آیت بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 13 ہے، اسے بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر پوری کر لینی ہے اور آگے اپنے رکوع اور سجدہ کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیر لینا ہے۔ اور ابھی یہ نماز یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آگے آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے سلام پھیر لیا، آپ 2 جانب بیٹھ گئے، تو پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح پوری کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں آپ نے جا کر 200 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ نے 200 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی حاجت کو منوانا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی مشکلات کو دور کروانا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے برے وقت سے، اور جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا آپ نے سجدے کی حالت میں ہی مانگنی ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو جیسے کہ ہم سجدے میں رکھتے ہیں اسی حالت میں رکھنا ہے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی نیت سے ہاتھوں کو سیدھا کر لیتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ہاتھوں کو الٹا ہی رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی فریاد منوانی ہے۔ اس کو پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے ابھی سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا ہوگا کہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو پوری فرما دیں گے جو بھی آپ نے نیت کی ہوگی۔ یہ نماز بہت ہی زبردست عمل ہے، آزمودہ عمل ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے بہن بھائیوں کو، جو بھی میری مائیں بہنیں بھائی جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے ساتھ شیئر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔